الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کچھ لوگوں کو کچھ لفظ مشکل لگتے ہوں گے کتاب کے، کیونکہ ہے مشکل۔ ایسے لفظوں کو انڈر لائن کر لیا کیجیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کو ایکسپلین کر دوں، لیکن بعض اوقات عبارت کے فلو کی وجہ سے میں وہاں نہیں بھی رکتی، کیونکہ اگر میں لفظوں کی تشریح شروع کر دوں تو پھر بات پیچھے رہ جاتی ہے اصل معنی۔ اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہم پڑھیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ 100% ہمیں ان تمام الفاظ کی سمجھ آئے۔ بعض اوقات ہم ان کو سینس کر لیتے ہیں کہ یہ اس معنی میں ہی ہوگا، کانٹیکسٹ کا معنی لے لیتے ہیں اگر لٹرل میننگ نہ بھی آئے تو ایک تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کو انڈر لائن کر کے بعد میں اپنی ساتھیوں سے پوچھیے، اور اگر ان کو بھی نہ آتا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ڈکشنریز کس لیے بنی ہے؟ کنسلٹ کرنے کے لیے۔ تو اس لیے کسی بھی چیز کو حجت نہ بننے دیں، یا یہ کہہ کے کہ ہمیں تو کچھ باتیں سمجھ ہی نہیں آئیں تو پھر کیا فائدہ، اور پھر کلاس میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں، یا پھر پوری طرح انٹرسٹ نہ لیں۔ تو یہ سب شیطان کے بہکاوے ہوتے ہیں تاکہ ہم جو سیکھ سکتے ہیں وہ بھی نہ سیکھیں۔ اگر آپ کو 100% سمجھ نہیں آیا، 90% آیا ہے، تو 10% نہ آنے کی وجہ سے 90% کو بھی ضائع کر دیں، اس کو نہیں سیکھیں۔ کیا خیال ہے؟ باقی 90 سے تو سیکھیں، اور اس میں اگر 5% بھی آپ کو اپنے عمل کے لیے کچھ مل گیا تو کام ہو گیا۔ آپ لوگ مسکراتے نہیں، بری بات ہے۔ پھر یہ بھول گئے، اتنی پریشانیاں گزری ہیں کہ بھول گئے مسکرانا۔ دیکھیں، دنیا کے حالات تو کبھی بھی ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ اگر پوری دنیا میں بھی امن ہو جائے تو ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ہی نہ ہو۔ جن کے ساتھ ہم مل جل کے رہتے ہیں وہیں پر ہر وقت انبن لگی رہے۔ اور اگر ہمارے گھر والے بھی بہت اچھے ہو جائیں تو ہو سکتا ہے ہمارے اپنے اندر ہی امن نہ ہو، وہیں کوئی بھوچال طوفان اٹھتے رہے ہر وقت۔ ہوتا ہے نا ایسے؟ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی عذر تلاش کر کے پریشان دکھائی دینا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو لگا ہی رہے گا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے۔ تو اس لیے پھر جو بھی ملا ہے اس کو دیکھیں اور اس پر شکر ادا کریں، اور کوشش کریں کہ مسکراتے رہیں، اور اگر نہ مسکرا سکے تو اپنے آپ کو مسکروائیں، تھوڑی ایفرٹ لگائیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے بہت اسمائل کرتے ہیں اور وہ کتنے اچھے لگتے ہیں۔ جو بچے آپ کو دیکھ کے مسکرائیں تو آپ خود بخود ان کی طرف جھکتے ہیں، اور اگر کسی بچے کو ہاتھ لگائے اور اگر اسے چین کرے تو آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے۔ اور پھر بعض اوقات ہم اس لیے نہیں مسکراتے کہ سامنے والا مسکرا نہیں رہا ہوتا، پھر اس کو یاد دلا دیں، کیونکہ آپ جب کسی کو دیکھ کے مسکرائیں گے دوسرے کو مسکرانا پڑے گا۔ ثواب کس کو ملے گا؟ آپ کو ملے گا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا ہو اور آپ مسکرائے نہ ہو۔ اکیلے بیٹھ کے ذرا مسکرانا بعض اوقات مشکل لگتا ہے، کیونکہ پھر لوگ ضرور پوچھتے ہیں کس بات پہ مسکرا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ جب آپ کا کسی کے ساتھ سامنا ہو ہی نہیں، کسی کو بھی آپ دیکھیں تو پھر مسکرا پڑیں۔ مگر ہمیں ہر ایک کے خلاف اتنی دل میں گرجز ہوتی ہیں اور اتنی باتیں ہم نے پال رکھی ہوتی ہیں کہ پھر ہم مسکرانا چاہیں بھی تو جان بوجھ کے نہیں مسکراتے، تاکہ دوسرے کو ٹارچر کریں، اس کو پتہ تو چلے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو ایسا کرنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے آپ کے مسکرانے سے بات ٹھنڈی ہو جائے۔ چلیے، صفحہ نمبر 235، منہاج القاصدین، کتاب واردات قلب۔ واردات کا لفظ جو ہے وہ کس سے ہے؟ واردات، فلاں جگہ پر ایک واردات ہوئی۔ کس لیے بولتے ہیں ہم واردات کا لفظ؟ کسی حادثے کے لیے عام طور پہ، یا کسی چور ڈاکو کے حملے کی وجہ سے۔ تو واردات کا لفظ جو ہے یہ وارد سے ہے۔ وارد کہتے ہیں آنے والا، وارد ہونے والا۔ فلاں کیا ہوا؟ وارد ہو، تم اس وقت وارد ہو گئے۔ تم یہ بولتے تو ہے نا؟ تو وارد کیا ہوتا ہے؟ آنے والی چیز۔ تو واردات قلب کا کیا معنی ہوگا؟ جو باتیں دل پہ آتی رہتی ہیں۔ یہ تو آپ کا کام ہے، میں تو اتنا ہی بولوں گی، چیخ سکتی نہیں، لہٰذا یہ آپ جس طرح چاہیں اسے ٹھیک کر لیں۔ ہم کس صدی میں رہتے ہیں؟ کس چیز کی صدی ہے یہ؟
ٹیکنالوجی کی. ٹیکنالوجی میں آگے ہونا کس کی علامت ہے؟ اور پیچھے ہونا؟ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّكُمْ وَعَدُوَّ اللَّهِ. اعدوا تیار رکھو. کیا؟ گھوڑے تیار رکھو، قوت تیار رکھو. کس چیز کی قوت؟ جو جس ایج کی ضرورت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے تھے تو آپ کے گھر میں کیا کچھ تھا؟ فرنیچر کتنا تھا، کھانے کا سامان کتنا تھا، سٹور کھانے سے کتنے بھرے ہوئے تھے، اور اسلحہ کتنا تھا؟ کیا چیز زیادہ تھی؟ تلواریں. اور اس وقت بھی آپ نے ایک یہودی کے پاس اپنی زرہ رکھ کر قرض دیا ہوا تھا. تو آپ کا مال اور آپ کی قوت کیا تھا؟ جو اس دور کا دفاعی سامان تھا. اس دور میں مسلمان اسی چیز میں انویسٹ کرتے تھے. اور آج کے دور میں انویسٹ کرنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کے کام کو آگے بڑھانے کی چیز کیا ہے؟ ٹیکنالوجی. اگر آپ دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں، بات پہنچانا چاہتے ہیں، دوسروں تک لے جانا چاہتے ہیں، ایک صورت تو یہ ہو سکتی تھی کہ میں بولوں ان سب کے بغیر کتنے لوگ سنیں گے؟ اگر ان کو آف کر دوں کتنے لوگ سنیں گے؟ 20-30. کیونکہ میں اگر اس کے بغیر بولوں تو میرے خیال اگلی لائن بھی نہ سنیں گی، میری آواز اتنی کم ہے. اور اگر ایک مائک رکھوں تو کتنے سنیں گے اس ہال کے لوگ؟ اور اگر یہ 2 رکھوں تو کتنے سنیں گے؟ پوری دنیا سن سکتی اگر یہ صحیح طور پہ کنیکٹڈ ہو. تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بغیر بولنا چاہیے؟ ہاں، زیادہ دین کی بات ہوگی، زیادہ نیکی اور تقوی ہوگا. اس کے بغیر بولتے. سادگی ہونی چاہیے. سادگی اچھی نہیں؟ ہاں، سادگی اچھی چیز نہیں؟ ایک ہی کافی ہے، بچت ہونی چاہیے. ہمارے وسائل ہی اتنے ہیں، بس ایک افورڈ کر سکتے ہیں. اور کچھ کہیں گے نہیں 2 ہونے چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے. بہت عرصہ میں نے نیوز نہیں دیکھی، تو ابھی جب اسلامی یونیورسٹی کا یہ حادثہ پیش آیا تو میں اس وقت دبئی میں تھی، تو میں نے پھر کوشش کر کے ٹی وی کھولا، کیونکہ مجھے پہلے تو ہوتا تھا کہ سیدھا ہی کھول لیتے تھے نا بٹن سے. میں اس دور کی پیداوار ہوں. اب وہ اتنے چینل اور اتنی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ ریموٹ سے بھی آپ بٹن پریس کرو تو کچھ نہیں کھل رہا تھا. ہر کسی کو بلایا کہ اس کو آن کر دیں. آن ہو گیا. اب ایک صاحب کوئی تبصرے کر رہے ہیں، اور لٹرلی فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ ان کے پاس پوری میز بھری ہوئی تھی مائک سے. تو مجھے اس قدر حیرت ہوئی، میں نے کہا کہ جو باتیں یہ کی جا رہی ہیں ان کی قیمت کیا ہے؟ یوز لیس ٹاک تھی، بالکل یوز لیس، بیکار کے بیانات جن سے کچھ حل ہونے والا نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ ان بیکار باتوں کے لیے میز بھرا ہوا مائک ہے، اور یہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہیں، اور اللہ کی بات بیان کرنے کے لیے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیسے پیغام پہنچے گا لوگوں تک؟ اور پھر ہم خواتین ذرا سی چیز ادھر سے ادھر ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، کھولتے ہی نہیں، ہاتھ ہی نہیں لگاتے. تو ٹھیک ہے، جو چیز ضرورت کی نہیں اسے نہ ہاتھ لگائیں، لیکن جو ضرورت کی ہے وہ تو آپ سب کو آنی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں یکا یک آپ کی چھٹیاں ہو گئی. اب گھر بیٹھ کے اگر آپ کو سننا ہے، کچھ سبق اپنا دہرانا ہے، یاد کرنا ہے، نیکسٹ لیسن سننا ہے، نہ آپ کو ٹیپ ریکارڈر لگانا آتا ہو، نہ آپ کو CD پلیئر چلانا آتا ہو، نہ آپ کو انٹرنیٹ سے کوئی واسطہ ہو، نہ آپ ویب سائٹ کا آپ کو پتا ہو، خزانے تو سارے ہیں، آپ ہی کے پاس کیز نہیں ہے، کیا فائدہ حاصل کر سکتے؟ کس قدر وقت ضائع ہوگا. آج ایک ایک شخص کے پاس موبائل ہے یہاں خاص طور پر. تو اس میں دیکھ رہی تھی کہ اس کا استعمال کیا ہے زیادہ سے زیادہ. اب جیسے میں ابھی آ رہی تھی، مجھے چاہیے تھا میں واردات کل پڑھاتی، اور میں اپنی واردات کل پڑھانے لگ گئی کہ کتاب تو پڑھ ہی لیں گے، کچھ باتیں بھی کر لیتے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی اور کو کچھ سنوانا چاہتا ہو جو ابھی نہ پہنچا. میں غور کر رہی تھی، جہاز میں بیٹھتے نا تو کچھ کرنے کا زیادہ نہیں ہوتا، میں نے اپنا سب کچھ پڑھا لیا، پھر میری آنکھیں تھک گئی تو میں بیٹھ کے ذکر کرنے لگی، تو غور کر رہی تھی. جہاز جب رکا تو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف موبائل آن ہو گئے. اب لوگ بول رہے ہوتے ہیں زور زور سے تو کانوں میں آوازیں پڑ جاتی ہیں، اگر آپ نہ بھی جان بوجھ کے سنے کہ بھی کوئی کیا کہہ رہا ہے. اس وقت موبائل پہ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ جہاز لینڈ کر گیا ہے، اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، اب رک گیا ہے، اب ہم باہر نکل رہے ہیں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ پہلے جب یہ نہیں ہوتا تھا تب بھی جہاز اترتا تھا، جب بھی لوگ یہ سب کچھ کرتے تھے، تو کس قدر ہم نے اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر رکھا. اتنے ہی بے صبرے ہو گئے. اگر 2-4 منٹ یہ نہ پتا چلے کہ جہاز لینڈ کیا یا نہیں، ویسے تو باہر بھی وہ اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے کہ جہاز اتر چکا ہے، باہر والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ جہاز اتر چکا ہے. جو اندر بیٹھا ہے
اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ جہاز اتر گیا ہے. تو ٹیلی فون پہ ان باتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر بہت تاخیر ہو گئی ہے کچھ وہ تو الگ بات ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ میسجنگ جو ہوتی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ لوگ عام طور پہ کیا کرتے ہیں، لیکن چند ایک باتیں جو میں نے سنی ہے کہ کس قسم کے لوگ میسجز عام طور پہ بھیجتے رہتے ہیں. ان کو بھی بھیجتے ہیں جو ریسیو کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو بھی بھیجتے ہیں جو ریسیو نہیں کرنا چاہتے. تو سارا دن دماغ کہاں الجھا رہتا ہے. اچھا ذرا پڑھ کے تو دیکھیں، چلو ہمارے کام پھر بھی پڑھ لیں، کیا پتا کوئی بات ایسی ہو. کتابیں چھٹ گئی اور ان کی جگہ موبائلز نے لے لی. حالانکہ اگر آپ ایک کتاب اٹھا لیں، دن بھر بھی اگر آپ موبائل کی اسکرین پہ کچھ پڑھتے ہیں تو اتنا نہیں پڑھ سکتے جتنا ایک کتاب آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کوئی. چلیے پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ لوگ میوزک سننے کے شوقین ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے خوب بندوبست کر رکھے ہیں، سب کچھ ڈاؤن لوڈ کر کے میموری ڈسک یا چپ جو بھی ہے اس کو موبائل میں ڈالا ہو. کتنے لوگوں نے اپنے تعلیم القرآن کے 1 مہینے کے یا 1 سورت کے لیسنز ڈال رکھے ہیں اس میں، کہ خدا نہ خواستہ اگر کل کلاس نہیں ہوتی تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، میرا لیسن میرے موبائل میں ہے. کیا ہم اس کے لیے اکوپڈ ہیں، تیار ہیں؟ نہیں، پتہ ہی نہیں. ان کاموں کے لیے تو ہم سوچتے بھی نہیں کہ یہ سب کچھ استعمال ہو سکتا ہے. تو بے حد ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال بھی جانیں، اور اس کے نئے نئے طریقے بھی، اور پھر یہ کہ ان کو اپنے کام کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے. پھر یہ کہ اس کے ساتھ شیطان کہاں سے آ جاتا ہے. بعض اوقات آپ ایک اچھی چیز دیکھنے کے لیے ویب براؤزنگ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور خرابی آ جائے. پھر انسان کہتا ہے ذرا میں ذرا دیکھو یہ تو کیا ہوتا ہے، اور پھر آپ اسی سے کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. اور یہ کیا تھا؟ دراصل اس راستے پہ بیٹھا ہوا شیطان تھا. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر طرف ہر راستے پہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد شیطان ہے تو وہ کہتے ہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. پھر انسان اپنے راستے سے ہٹ کے دائیں بائیں نکل جاتا ہے. تو اگر آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے بھی ہیں، اگر آپ ٹیلی فون کے ذریعے کچھ لیسن سن بھی رہے ہیں یا کچھ بھی، تو اپنے آپ کو ان شیطانوں سے محفوظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ فوکسڈ رہیں. بہرحال اب ہم ذرا آ جاتے ہیں سبق پر، واردات قلب پر. واردات قلب کی تشریح، دل کی کیفیات. دل کا جو ٹاپک ہے بڑا اہم ٹاپک ہے، کیونکہ دل ہی تو زندگی کی بنیاد ہے. دل بند تو سب کچھ بند. دل میں تقویٰ تو سارے کام درست. دل میں اللہ کا خوف ہے تو ہر چیز اپنے ٹھکانے پہ ہے. دل میں خدا کا خوف نہیں، تقویٰ نہیں، ہر چیز میں بگاڑ ہے، چاہے ظاہر میں آپ کتنا کچھ بھی کرتے رہیں. دل میں دنیا کی محبت ہے، فساد ہی فساد ہے. دل بیمار ہے تو انسان بیمار ہے. منافقت کی بھی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں. فصل اول، واردات قلب کی تشریح. تشریح یعنی ایکسپلینیشن. معلوم ہونا چاہیے کہ انسانی جسم میں، یہ جسم نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ جسم. جسم میں سب سے زیادہ اعلیٰ و افضل عضو یعنی آرگن دل ہے. سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل. یہی اللہ کو جانتا، اس کے لیے عمل کرتا اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کے قریب کرنے والا اور صاحب مکاشفہ بھی یہی ہے. اللہ کی پہچان کس سے ہوتی ہے؟ دل سے. اللہ کی عبادت کے پیچھے بھی موٹیویشن کہاں سے آتی ہے؟ یعنی آپ کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر سکتے اگر آپ کا دل راضی نہ ہو اور وہ ساتھ نہ دے. اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. اور اللہ کے قریب کرنے والا، کہتے ہیں نا کہ اصل فاصلہ دلوں کا فاصلہ ہوتا ہے اور اصل قرب دلوں کا قرب ہوتا ہے. اور صاحب مکاشفہ بھی یہی ہے. مکاشفہ کا لفظ جو نہیں کشف سے ہے. کشف کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو ہٹانا، کھولنا. تو صاحب مکاشفہ بھی یعنی کسی بھی چیز کا راز اسی پہ کھلتا ہے. اور اعضاء اس کے تابعدار اور خادم ہیں، باقی اعضاء اس کے تابع ہیں، فالوورز ہیں. وہ ان سے اس طرح کام لیتا ہے جیسے بادشاہ غلاموں سے. کیونکہ جس چیز کو ہمارا دل چاہتا ہے ہم فوراً اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ادھر ہی چل پڑتے ہیں. ہمارے قدم بھی ادھر اٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ بھی ادھر اٹھتے ہیں. مثلا ٹیبل پہ 2 کھانے رکھے ہوئے ہیں، آپ کا ہاتھ کس کھانے کی طرف جائے گا؟ جس کی طرف آپ کا دل جائے گا. تو دل نے ہاتھ کو ڈائریکٹ کیا اور ہاتھ دل کی خدمت کر رہا ہے، یہ خادم ہے، آرڈر یہاں سے آ رہا ہے. اسی لیے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ
غلط کام کر کے نہیں، ہمارا دل بہت اچھا ہے، ہماری نیت بہت اچھی ہے. بھی کیسے؟ ہم جب اپنے والد کے سامنے یہ بہانہ کرتے تھے تو کہتے تھے نیت کا حال تو عمل سے پتہ چلتا ہے، جو تم کر رہے ہو وہ تمہاری نیت ہی ہے. جب کسی چیز کی چاہت ہو تو انسان کے لیے عمل مشکل نہیں رہتا. یہ سچ ہے کہ جس نے اپنے دل کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. جو اپنے اندر جھانک سکے، اپنے دل کا حساب لے سکے اور یہ دیکھ سکے کہ اس دل میں رب کا مقام کیا ہے، وہی دراصل صاحب معرفت انسان ہے، وہی اپنی پہچان رکھتا ہے. اکثر لوگ اپنے دل اور اپنے نفس سے بے خبر ہیں، چنانچہ اسی لیے اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اور اس کا حائل ہونا یہ ہے کہ اس کو اپنی معرفت اور اپنے مراقبے سے روک دے. اس آیت کے دو معنی کیے جاتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ بندے کے دل سے کوئی خیال اٹھتا ہی ہے اور اٹھ کے اس کے اعضاء تک یا دماغ تک یا کہیں جاتا ہی ہے کہ اس سے پہلے اللہ کو پتا ہوتا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں وسوسے اٹھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کچھ اٹھتا ہی ہے کہ اللہ کو پتا چل جاتا ہے. دوسرا معنی انہوں نے کیا کیا ہے کہ اللہ تعالی دل اور بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی دل پہ پردہ آ جاتا ہے ایک طرح سے، اور بندہ اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا. اس میں پھر اللہ کی معرفت نہیں ہوتی اور انسان اپنا حساب نہیں کر سکتا، مراقبہ نہیں کر سکتا. مراقبہ کا لفظ واچ کرنے سے. بس دل اور اس کی صفات کی پہچان دین کی جڑ اور سالکین کے طریقے کی بنیاد ہے. سالکین، سالک کی جمع ہے، سالک کہتے ہیں چلنے والے کو. کس طرف چلنے والے کو؟ اللہ کی طرف چلنے والے کو. معلوم ہونا چاہیے کہ دل اپنی اصل فطرت کے لحاظ سے ہدایت کو قبول کرتا ہے. اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، یہ اکثر ہم سنتے رہتے ہیں نا، یعنی ہدایت پر پیدا کیا ہے، لہذا وہ ہدایت کو لیتا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی غذا ہے، اور اپنی طبعی خواہشات اور شہوات کی بنا پر اس سے منہ پھیر لیتا ہے. یعنی طبیعت کے اندر جو خواہشات ہیں نفس کی، وہ پھر کیا کرتی ہیں؟ ہدایت کو دور کرتی ہیں. اس کے اندر شیطان اور فرشتوں کے لشکروں کی ہمیشہ جنگ جاری رہتی تا وقت دل ایک کے لیے فتح نہ ہو جائے. یعنی دل کے اندر انسان کے ہمیشہ کشمکش رہتی، اچھا کروں برا کروں، یہ کروں وہ کروں، ادھر خواہش ہوتی ہے، ادھر انسان اپنے آپ کو اس کی معرفت اٹھ جاتی ہے اور کہتے نہیں یہ غلط ہے. تو یہ کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کو کنٹرول کر لیتی. جب وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں سے اصل کام شروع ہوتا ہے. تا وقت دل ایک کے لیے فتح نہ ہو جائے پھر وہ اس میں ڈیرا لگاتا ہے، اسے اپنا وطن بناتا ہے، اور دوسرے کا گزر اس میں صرف اختلاس جھپٹ کی صورت میں رہ جاتا ہے. یعنی دل پہ یا رحمان کا قبضہ ہو جاتا ہے یا پھر شیطان کا ہو جاتا ہے. جس دل پہ شیطان کا قبضہ ہو جائے وہاں رحمان کا خیال اور ذکر اور یاد کبھی کبھار آتی، اور جس دل پہ رحمان کا قبضہ ہو وہاں سے شیطان گزرتا تو ہے، یعنی جھپٹ تو مارتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے دراصل؟ وہ بس صرف گزر ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جیسے ریڈار ہوتا ہے نا، تو ریڈار میں کیا نظر آتا ہے؟ کوئی چیز دور سے بھی، کوئی جہاز دور سے بھی گزر رہا ہو تو وہ فوراً ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ وہ دشمن کا جہاز گزرا ہے. بالکل دل بھی اسی طرح ہو جاتا ہے کہ شیطان قریب سے بھی گزرنے لگے تو دل فوراً الرٹ ہو جاتا ہے. اذا مسهم مس ٹچ ہی کرتا ہے، یعنی ابھی آ کے بس وہ سینسر کے ساتھ لگا ہی ہے، تذکروا ایک دم جاگ اٹھتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ یہ تو شیطانی بات تھی، یہ تو شیطانی خیال تھا، شیطان نے مجھے بہکانا چاہا. فاذا هم مبصرون، تو وہ آنکھیں کھول کے دیکھنے لگتے ہیں کہ یہ غلط کام. ان کو حق اور باطل، صحیح اور غلط میں فوراً پہچان ہو جاتی. اللہ تعالیٰ ان کو برہان عطا کرتا ہے، فرقان عطا کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے رستے سے ہٹتے نہیں. یہی پھر ثبات قلب ہوتا ہے اور یہی جماع ہوتا ہے. اسی سے پھر قدموں میں استقامت آتی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے. اور یہ شیطان وہ ہے جو اللہ کے ذکر کے وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب غفلت واقع ہوتی ہے تو اس پر چھا جاتا ہے، اور دل سے شیطانی لشکروں کو صرف اللہ کا ذکر ہی ہانک سکتا ہے. یعنی شیطان حملہ کریں گے، فوجیں لے کر آئیں گے، لیکن اگر آپ ذکر کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟
فوجیں پیچھے پسپا ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ذکر کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے۔ کون نہیں ٹھہر سکتا؟ شیطان۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ شیطان سے کیسے بچا جائے، یہ سوال ہوتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا، یا آپ کے دل میں بھی خیال آتا ہوگا کہ ہم تو یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ کیوں غالب آتا ہے؟ یہاں بتا دیا گیا کہ ہم غافل ہوتے ہیں۔ شیطان کو چور کی طرح سمجھے۔ چور کہاں حملہ آور ہوتا ہے؟ جہاں گھر والے سو رہے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں۔ اگر گھر والے جاگ رہے ہوں تو چور جرت نہیں کرتے پھر آنے کی۔ ہاں ڈاکو وغیرہ پھر بھی آتے ہیں، تو ابلیس جو ہے یہ بڑے شیطان اس میں بھی خلل ڈالنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو مزید اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یقین کریے کہ جتنا جتنا انسان اللہ کی محبت میں بڑھتا جاتا ہے نا، اتنے اتنے حملے بھی بڑے ہونے لگتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں تو اس کا مقابلہ بھی اتنی آسانی سے پھر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پناہ میں لے لیتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ دل کی مثال قلعے کی سی ہے، فورٹ، اور دشمن شیطان قلعے میں داخل ہونا، اس پر حکومت کرنا اور غالب آنا چاہتا ہے۔ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی تو ایک فوج یا ایک لشکر دوسرے پر قابو جب پا لیتا تھا تو اس کی علامت کیا ہوتی تھی؟ قلعہ کنٹرول میں آ جاتا تھا۔ جب قلعے پر چھا جائیں، آپ کو یاد ہوگا جنگ قادسیہ تھی یہ کون سی، جس میں دشمن کی فوجیں قلعہ بند تھی، تو ایک صحابی نے کیا کیا، دیوار کود کر ان کے بیچ میں جا چھلانگ لگائی۔ اور پھر وہ لمبا قصہ ہے کہ کس طرح انہوں نے دروازہ کھول دیا وہ گیٹ کا جو انہوں نے بند کیا ہوا تھا، تو باقی فوج بھی آ گئی، کیونکہ جب تک قلعہ فتح نہیں ہوتا اس وقت تک آپ یعنی کہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ جی ایچ کیو کی حفاظت ضروری ہے، اور لوگوں کی نظر بھی جی ایچ کیو پہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ تو ایسے چپ بیٹھے ہیں جیسے آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ قلعے کی حفاظت اس کے دروازوں کی نگرانی سے ہی ہو سکتی ہے۔ قلعے کی حفاظت کہاں سے ہوتی ہے؟ تو اس لیے کس کو مارتے ہیں سب سے پہلے؟ سیکیورٹی گارڈز کو۔ ان کو ہٹائیں تو پھر دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح جب تک شیطان کے اندر داخل ہونے کے راستے معلوم نہ ہوں اس وقت تک اس کی مدافعت نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ پتہ ہی نہ ہو شیطان کہاں کہاں سے اندر جاتا ہے تو پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اپنے دل کی پہچان بے حد ضروری ہے۔ شیطان کے اندر آنے کی راہیں اور دروازے بندے کی صفات ہیں، عادات ہیں، اور وہ بہت سی ہیں جن کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں ویک پوائنٹس۔ ہم ان میں سے بڑے بڑے دروازوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ایسی سڑکوں کی طرح فراخ ہیں جو شیطانی لشکروں کی کثرت سے بھی تنگ محسوس نہیں ہوتی، یعنی مین ہائی ویز ہیں کہ جس میں ایک وقت میں کئی کئی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں تو پھر بھی رش نہیں ہوتا۔ چلیے میں اس کو ذرا بند کرنا سیکھ لوں۔ اس دفعہ انٹرسٹنگ بات ہے، پچھلے 5 سال سے تقریباً میں موبائل فری ہوں، کیونکہ میں خود ہی موبائل نہیں تھی۔ آپ موبائل ہوں تو آپ کو موبائل کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کے کام کریں تو پھر ویسے تو لوگ اب گھر میں بیٹھے ہوئے بھی موبائل ساتھ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گھومتے رہتے ہیں، کوئی کال مس نہ ہو، کوئی چیز ایسی، پھر سارا دھیان یہ الہ بن جاتا ہے۔ اینی ویز تو وہ نیا تھا موبائل، مجھے پتا نہیں تھا اس کو، اب میں جہاز میں بیٹھی اس کو بند کروں، مجھے بند نہ کرنا ہے، مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آئی، مجھے اتنی شرم آئی جو میرے خواتین دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر میں نے اس کو رکھ دیا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ تو قانون کے خلاف ہے کہ میں کھلا موبائل بیگ میں رکھوں، اب وہ اس کو دیکھوں کہ وہ جو مجھے آ کے مدد کرے جو ایئر ہوسٹس ہے وہ نظر نہ آئے۔ پھر میں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو یہ تو ان سب جانوں کی ذمہ دار میں بنوں گی، اب کیا کروں؟ پھر مجھے خیال ہے کہ شکر ہے نمبر کسی کے پاس نہیں، کیونکہ وہ نئی چپ اسی دن ڈالی تھی تو مجھے خود بھی نہیں پتا تھا نمبر کیا ہے اس کا، تو جان بخشی ہو گئی، جان میں جان آئی، چین آیا تو کام چلا۔ اصل میں آپ دیکھیں کہ جب آپ کسی پہ ہنستے ہیں نا تو آپ کے ساتھ ضرور وہ ہوتا ہے۔ یہ میرے سے غلطی ہوئی تھی ایک دفعہ، وہ 4-5 سال پہلے دبئی کا دورہ قرآن ہوا تھا نا، تو دبئی میں تو آپ کو پتا ہر نئی ٹیکنالوجی بہت جلدی پہنچتی، تو ہوا یہ کہ وہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی، فہم القرآن کی کلاسز چل رہی تھی، تو اب کسی ایک کا موبائل بجا تو میں چپ ہو گئی کہ موبائل بند کرے، دوسرے کا بجا میں پھر خاموش ہو گئی، اچھا پھر ان کا بجا، میں نے کہا ان کو سمجھ کیوں نہیں کہ بند کیوں نہیں کرتے؟ اچھا تو جو لوگ ڈیوٹی پر تھے میں نے ان سے پوچھا کہ بھی کیا مسئلہ تھا، بند کیوں نہیں؟ کہتے وہ ان کو بند کرنا نہیں آتا تھا۔
تو میری اسی طرح اسمائل نکل گئی. تو مجھے یہ لگا یہ میرے ساتھ ہوگا، اب میں کسی پہ ہنسی ہوں، میرے ساتھ ہوگا. اور جب کل جہاز میں میرے ساتھ ہوا تو مجھے اپنی وہ غلطی یاد آئی، تو پھر توبہ بھی کی. تو جب ہم سے کوئی غلطی ہو تو ضرور یاد کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اپنا ہی قصور ہوتا ہے لیکن ہم کر کے بھول جاتے. میں کہاں سے توبہ کرتی اگر میرے پہ یہ نہ بیتتا؟ نہیں کر سکتی تھی نا. جب مصیبت آتی ہے تو پھر انسان کہتا ہے یہ کیوں آئی، پھر یاد آتا ہے کہ ہاں یہ بھی اللہ کا بڑا رحم ہے. اللہ تعالیٰ یاد کرا دیتا ہے، یاد کرو وہ وقت. اسی لیے پہلے پارے میں آپ دیکھیں نا، از کا لفظ بہت آتا ہے، یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ وقت. تو یہ مختلف واقعات، حادثات جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، یہ دراصل یاد دہانی ہوتی ہے. یاد کرو وہ وقت جب تم نے یہ کیا تھا. اور اس وقت انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں ایسا تو سبھی کرتے ہیں تو پھر کیا ہوا، فوراً کہنا چاہیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، فوراً استغفار کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم پر بہت ہی مہربان ہے، ہم قصوروار ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور کر کے ہٹ دھرمی اوپر سے کرتے ہیں، یہ اس سے بڑا جرم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے رہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس میں مشکل نہیں ہوتی، بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ غلطی ہے، ہم مانتے نہیں. کیوں نہیں مانتے؟ کہ بے عزتی ہوگی. حالانکہ کچھ مشکل نہیں، تھوڑی دیر اپنے آپ کو سمجھائیں، ایک دفعہ ذبح ہو جائے وہاں، پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اپنی عزت کی قربانی دینی ہوتی ہے نا غلطی مان کے. تو ہم وہ قربانی دینے کی بجائے کیا کرتے ہیں، اس پہ تعویلوں کے پردے اور چڑھاتے رہتے ہیں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ شیطان کے اندر آنے کی راہیں انسان کی اپنی صفات ہوتی ہیں، اپنی عادتیں ہوتی ہیں. اور شیطان کے رستے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ بہت سے لشکر بھی اس پہ آ جائے نا تو وہ ان کے لیے رستے تنگ نہیں ہوتے، ٹریفک بلاک نہیں ہوتی. اب اسلام آباد کی سڑکیں اتنی آبادی کے لیے تھوڑی بنی تھی، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کتنی ٹریفک ہو گئی. تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، سڑکیں بلاک ہو جاتی. لیکن شیطان کے لیے دل میں آنے کی سڑکیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بعض تو اتنے بڑے بڑے ہائی ویز ہیں کہ لشکر بھی آ جائے تو آرام سے اندر آ جاتے ہیں. کس قدر خطرناک چیز ہے، جو شیطانی لشکروں کی کثرت سے بھی تنگ محسوس نہیں ہوتی. ان بڑے دروازوں میں سے حسد اور ہرس ہیں. اس کو انسرکل کر لیں، حسد اور ہرس. کسی کو کوئی نعمت جب ملے تو اس پر انسان جل بھن اٹھے، جیسے خود ابلیس. اور ہرس کیا ہے؟ لالچ. جب بندہ کسی چیز کی ہرس کرتا ہے تو وہ اسے اندھا بہرا کر دیتی ہے. جب بندہ کسی چیز کی ہرس کرتا ہے تو وہ اسے اندھا بہرا کر دیتی. عقل جو ہے نا ایک چراغ ہے، ٹھیک ہے؟ عقل کیا ہے؟ چراغ. اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے چراغ جو اس کو دکھاتا ہے سب کچھ. اس چراغ کو کیا چیز ڈھانپ لیتی ہے؟ انسان کی خواہشات، ہرس، اور یہاں ان کے مطابق حسد بھی. اور اس کی بصیرت کے نور کو ڈھانپ لیتی ہے. ہرس جو ہے کسی چیز کی محبت، کسی چیز کی لالچ، کسی چیز کو حاصل کرنے کی تڑپ انسان کی بصیرت کے نور کو ڈھانپ لیتی ہے، جس سے وہ شیطانی راستوں کو پہچانتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ پہلے زمانے میں جیسے، اور اب بھی کئی جگہوں پر سمندر کے کنارے بیچ پر کیا ہوتا ہے، لائٹ ہاؤس ہوتا ہے. وہ اس کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، وہاں لائٹ جلتی ہے تو جہاز اس کو دیکھ کر بندرگاہ کو پہچانتے ہیں اور وہاں سے دیکھا جاتا ہے، دور دور تک جہاز دیکھے جاتے ہیں. اب اگر یہ لائٹ جو ہے یہ اس میں دھند میں چھپ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے وہ لائٹ ہاؤس کی لائٹ جو ہے وہ نہ رہے تو جہاز اپنا راستہ کھو دے. اسی طرح جب انسان کسی خواہش کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی، اور خصوصاً وہ راستے نظر نہیں آتے جدھر سے شیطان آ رہے ہوتے ہیں. وہ آتے ہوئے جہاز نظر نہیں آتے، اس کو دشمن کی فوجیں نظر نہیں آتی، یہ مشکل ہو جاتی ہے. اسی طرح جب انسان حاسد ہوگا تو اس وقت شیطان کو مداخلت کا موقع ملے گا. حریص کی نگاہ میں ہر وہ چیز اچھی ہوگی جو اس کی خواہش تک اس کو پہنچائے، اگرچہ وہ خواہش بری اور فحش ہی کیوں نہ ہو.
اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو حرام تعلقات ہوتے ہیں لڑکی لڑکے کے مثلا، اب ایک لڑکی یا لڑکا کسی ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا ہے کہ جہاں شادی کرنے سے صرف خواہش نفس پوری ہو سکتی ہے، لیکن کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں، فیملی نہیں بن سکتی، گھر نہیں بن سکتا، وہ لڑکی یا وہ لڑکا آئندہ جنریشنز کے لیے اچھی ماں یا اچھا باپ ثابت نہیں ہو سکتا، بہت سے نقصان ہو سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ایسے لوگ بعض اوقات بلائنڈ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ قابل ہے، وہ نالائق ہے، وہ کچھ بھی ہے، میں نے شادی وہیں کرنی. کئی ایسے قصے آپ نے سنے ہوں گے. تو کس چیز نے اس کو بلائنڈ کیا ہوا ہے؟ خواہش نہیں. اب ایسے لڑکے لڑکیاں جب تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، کیا ان کو یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ اللہ سنتا ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا یہ حرام ہے؟ کیا نہیں پتا یہ فحش ہے؟ کیا نہیں پتا کہ ایک مرد اور عورت جب اکیلے ملتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ کیا نہیں پتا؟ علم کی حد تک تو پتا ہوتا ہے نا، لیکن وہ احساس کہاں جاتا ہے کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، ایمان نکل کے ہٹ جاتا ہے اس سے. جب اس برائی سے باز آتا ہے تو ایمان واپس آتا ہے، کیونکہ ایمان کے ہوتے ہوئے کوئی شخص ایسا حرام جرم کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح کوئی بھی گناہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ چوری کے عادی ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی چیزیں، پیسے چرا لیتے ہیں، موبائل چرا لیتے ہیں، کچھ بھی چرا لیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو کھانا ہی چرا لیتے ہیں. بعض اوقات ہاسٹل سے، یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن ایسے جہاں لوگ اکٹھے رہتے ہیں اکثر یہ شکایتیں آتی رہتی ہیں. وہ کوئی ہماری کھانا اٹھا کے کھا گیا، کوئی ہماری فلاں چیز چرا گیا، کسی نے ہماری فلاں چیز لے لی. کیا چیز بندے کو یہ جرأت دیتی ہے یا اس بات پہ مجبور کرتی کہ وہ کسی کی چیز جب کہ پتہ ہو یہ میری ہے نہیں، اسے اٹھائے اور اپنے منہ میں ڈالے؟ یہ ہرس ہے، پیٹ کی ہرس، کھانے کی ہرس. پھر بعض اوقات نشے کی عادت ہو جاتی، سگریٹ ہے، شراب ہے، یہ کچھ ہے، پتہ ہے یہ غلط چیز ہے، نقصان دہ ہے، سگریٹ سے لنگس کا کینسر ہو سکتا ہے، انسان مر سکتا ہے، لائف سپین کم ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب پتہ ہوتا ہے، پھر بھی نہیں باز آتے. کیوں نہیں آتے؟ کیا چیز روکتی ہے؟ خواہش، ہرس. تو یہ جو ہرس ہے نا انسان کے اندر کسی بھی چیز کی، یہ انسان کے نظر میں ہر وہ چیز اچھی کر دیتی ہے جو اس چیز کو حصول میں مدد دے. حضرت یعقوب علیہ السلام، قرآن پاک جن لوگوں نے پڑھا ہے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے اس کام کو آسان کر دی. یہی والی بات ہے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کام بس ان کے اندر ایک ہرس آ گئی تھی کہ یہ کرنا ہے. تو انہیں بھول گیا کہ وہ بھائی ہے، انہیں بھول گیا کہ وہ پیغمبر کی اولاد ہے، انہیں بھول گیا کہ انہوں نے خدا کے پاس جانا ہے، سب کچھ بھول گیا. اور اس وقت انہوں نے اس سارے کام کا خوبصورت تعبیر کر لی. پھر اسی طرح جب آگے جا کے وہ زلیخا کی وجہ سے مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو اس وقت بھی کیا ہوا تھا. تو اسی طرح کوئی بھی جو برائی انسان کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ انسان اس کو برا سمجھ کے کرتا ہے، اس پر انسان اچھائی کے پردے تعویلیں کرتا ہے، اس کو اچھا بناتا ہے، خوبصورت. شیطان کبھی بھی انسان سے یکا یک کوئی برا کام نہیں کراتا. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے اٹھیں اور جا کے کوئی کسی کو قتل کر دیں، یہ نہیں ہوتا. کیسا ہوتا ہے؟ بہت سٹل طریقے سے، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، قدم بقدم، قدم بقدم، چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے قدم، حد تک انسان کو وہاں پہنچا کے چھوڑتا ہے جس راستے سے اس کی آخرت برباد ہو. آدم علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا شیطان نے؟ کسی نے نہیں سنی کہانی؟ آپ کے امی ابا نے نہیں سنائی آپ کو آدم علیہ السلام کی کہانی؟ چلے اگر ان سے بھول ہو گئی تو آپ نے نہیں بھولنا. اپنے بچوں کو سب سے پہلی کہانی کون سی سنانی؟ آدم علیہ السلام کی، اور خوب ڈیٹیل میں سنانی ہے تاکہ ڈے 1 سے پتہ چل جائے کہ دشمن کون ہے. ہم انسانوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور اصل دشمن ہمیں بھولا ہوا ہے. اگر دشمنی کرنا ہی چاہتے ہیں تو اس سے دشمنی کریں اور اس کو دشمن سمجھے، جس کو دشمن سمجھنے کے لیے اللہ نے بار بار فرمایا ہے کہ اسے دشمن سمجھو. تو بہرحال شیطان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ برائی کو خوبصورت بناتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ قدم بقدم آگے بڑھاتا ہے، حد تک انسان بڑے گناہ میں جا پھنستا ہے. اسی لیے ہمیں دین میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ یہ سد ذرائع کا آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ ان راستوں کو بند کرو جس سے انسان بڑی برائی میں پڑتا ہے. مثلا زنا حرام ہے،
لیکن وہ سارے رستے پہلے بند کیے گئے جن کی وجہ سے انسان زنا میں جا مبتلا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا اس میں کیا گناہ ہے, کیا لکھا ہے میں نے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ وہ ایک ایک نہیں ہوتا, کیونکہ ہرس جو ہے انسان کی بڑھتی رہتی, خواہش نفس بڑھتی چلی جاتی, انسان آگے سے آگے برائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ انسان کو وہ ہلاکت میں دھکیل کے ہی واپس آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان دروازوں کو بند کرو. ان بڑے دروازوں میں سے غضب یعنی غصہ, شہوت, لسٹ اور تندی اور تیزی بھی ہے. تیزی عام طور پہ کہتے ہیں نا فلاں مزاج کا تیز ہے. یہ جو تیزی ہے نا یہ بھی خطرناک ہے, جلد بازی بھی خطرناک ہے. بعض اوقات بعض لوگوں میں تینوں چیزیں ہوتی ہیں. بعض اوقات کوئی ایک آفت سے محفوظ ہوتا ہے, دو ہوتی ہیں اس میں, بعض اوقات کوئی ایک ہوتی. غضب عقل کی تباہی ہے, اور جب عقل کا لشکر کمزور ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے, اور پھر وہ انسان کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس کہتا ہے جب کسی بندے میں سختی ہو ہم اس کو اس طرح لڑکاتے ہیں جیسے بچہ گیند کو. جس بندے کے اندر سختی ہوتی ہے, مزاج میں سختی ہے, درستگی ہے, بات میں, انداز میں, بول چال میں, چال ڈھال میں, تو وہ دراصل کیا بنا ہوا ہے, شیطان کے ہاتھوں کھلونا, شیطان کا ٹوائے ہے وہ. کیونکہ وہ جدھر چاہتا ہے اس کو دھکیلتا جاتا ہے اور وہ اس کے آگے لگ جاتا ہے. وہ حدیث یاد ہے آپ کو جو نرمی اور سختی کے بارے میں, کہ نرمی انسان کے اندر کیا لاتی, خیر ہی خیر لاتی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کے اندر سختی ہو اور پھر وہ خیر سے محروم نہ ہو. جتنے فیصد سختی ہوگی نا اتنے فیصد خیر سے محروم ہوں گے, حتیٰ کہ آپ نرم ہو جائیں. اب آپ کہیں گے پھر سختی اللہ نے رکھی کیوں ہمارے اندر؟ تو وہ کہاں کے لیے ہے؟ غلط کاموں کے لیے, شیطان کے لیے. اس کی اپنی ایک جگہ ہے, لیکن یہ نہیں کہ انسان اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ سٹبن رویہ اختیار کرے, اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے ہی بچوں کے ساتھ, اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ. ان دروازوں میں سے مکان, کپڑوں اور سامان کی خوبصورتی کی محبت بھی ہے. یہ خاص طور پر خواتین کے لیے بڑے کام کی بات ہے. بعض اوقات ہم طبیعت کے بھی نرم ہوتے ہیں یا نہیں بھی ہوتے تو کرتے رہتے اپنے آپ کو, لیکن دوسری طرف ایک اور دروازہ کھلا ہے, اور ہم کیا کہتے ہیں کہ میری یہ ویکنس ہے. کیا؟ کپڑے اچھے ہوں, فرنیچر اچھا ہو, لیٹسٹ ہو, پھر اسی کی سجاوٹ, بناوٹ. پھر کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ شیطان کا دروازہ. ادھر سے شیطان اندر آ جاتا ہے. کیسے آئے گا؟ مثلا آپ پیسے اس پہ زیادہ لگاتے ہیں تو پھر نیکی کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے نہیں رہتے, اور کیا ہوتا ہے؟ اس کے پھر خیال کرنے میں لگاتے ہیں, اور کیا ہوتا ہے؟ مصروفیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور حرام مال سے بعض اوقات انسان ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ اوکے, مجھے جو سب سے زیادہ پرسنلی مشکل لگتا ہے نا ان چیزوں میں, وہ ہے جنگ کا اکٹھا ہونا, زیادہ چیزوں کا اکٹھا ہونا, میری سوچ, میرے کام اور میری عبادت میں خلل انداز ہوتا ہے. اگر آپ الماری کھولیں اور کپڑے آپ کے منہ پہ گریں, طبیعت خوش ہوگی یا پریشان؟ کچن میں جائیں اور برتن آپ کے سر پہ پڑیں, الماری کھولیں اور جوتوں کے ڈھیر آپ کا استقبال کریں, اسٹور میں جائیں تو لٹکے ہوئے پرس آپ کا منہ چڑھائیں کہ کبھی ہمیں بھی پوچھ لیا کریں ہماری باری کب آئے گی. یہ ساری چیزیں آپ کے دل کو, آپ کے ذہن کو, طبیعت کو, ہر چیز کو بوجھل بناتے ہیں. آپ الماری کھولتے ہیں 10 جوڑے لٹکے ہوئے, سلیکشن میں ٹائم لگے گا یا نہیں؟ اور اگر آپ کے پاس 3 ہیں, 4 ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ آج مجھے یہی پہننا ہے, کتنا ٹائم لگے گا سلیکٹ کرنے میں؟ تھوڑا سا ہی لگے گا نا. اب مثلا آپ کا جو اسٹیشنری باکس جو آپ روز لاتے ہیں, اس میں اگر آپ نے 3-4 پن ڈالے ہوئے, منہ تک بھرا ہوا ہے, کچھ بھی نکالنا ہوگا ٹائم لگے گا. اور اگر آپ نے سلیکٹڈ 2 یا 3, مثلا آپ ایک کالا رنگ کا یوز کرتے ہیں, ایک نیلا رکھتے ہیں, لال کرتے ہیں, سلیکٹڈ 3 رکھے ہوئے ہیں, پھر کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی بھی چیز کی کثرت, کم چیزیں جو ہیں وہ طبیعت پہ بھی ہلکی ہوتی ہیں. مثلا یونیفارم کے ہم کتنے جوڑے بناتے ہیں؟ میکسیمم 2 میکسیمم. اب کیا ہوتا ہے, ایک پہنا ایک دھو لیا, ایک پہنا ایک دھو لیا, پتا ہوتا ہے یہی ہے, تو سلیکشن آسان ہوتی.
تو کوئی بھی چیز یعنی سامان کسی بھی قسم کا ہو، کھانے کا بھی اگر ہو، بہت اکٹھا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مثلا اگر آپ 2 کی بجائے 3-4 سالن بنا کے رکھ لیتے ہیں، اب گھر والوں کا موڈ کچھ اور ہو جاتا ہے کھانے کو، وہ نہیں کھاتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پکانے میں تو جو وقت لگتا ہے وہ آپ کے، وہ ہم تھوڑی پکاتے، کوک پکاتا ہے، وہ پکا لے گا، سمیٹنا تو آپ کو پڑتا ہے، لگانا تو پڑتا ہے. چلے اگر آپ سمیٹتے بھی نہیں ہیں تو جب ایسے ہی ڈشیں اٹھتی تو دل پہ بوجھ نہیں آتا، پھر اتنے ہی برتن جمع ہو جاتے، پھر اتنا ہی دھونا پڑتا ہے، پھر اتنا ہی، ہم ان مشکلوں سے نکل ہی نہیں پاتے. پھر کام اور اہم کام، ان کے لیے وقت کہاں سے آئے گا اور کب آئے گا؟ وقت نہیں ملے گا نا. تو یہ شیطان کا بہت بڑا دروازہ ہے. اور پھر صرف یہ نہیں کہ یہ چیزیں ان کی خوبصورتی کی محبت کی بہت خوبصورت بھی ہوں، پھر کیا ہوتا ہے، ایک کپڑے سے لیس میچ کرنے کے لیے کتنی دکانیں گھومیں گے، حالانکہ جب آپ لگا لیں گے تو کوئی شاید نوٹس بھی نہ کرے کہ آپ نے کیا لگایا ہوا ہے. نماز آپ کی لیٹ ہو رہی ہے لیکن آپ بازار گھومے چلے جا رہے ہیں کہ یہ زیادہ خوبصورت لگے گا مجھے یہی پہن. تو یہ کہتے ہیں کہ مکان، کپڑوں اور سامان کی خوبصورتی کی محبت. شیطان ہمیشہ انسان کو مکان کی تعمیر اور اس کی چھتوں اور دیواروں کی زیب و زینت اور کپڑوں اور سامان کی خوبصورتی کی دعوت دیتا رہتا ہے، اور کم عقل انسان ساری زندگی انہی چیزوں میں برباد کر دیتا ہے. کم عقل انسان ساری زندگی انہی چیزوں میں برباد کر دیتا ہے. لیکن آج کل عقل مند کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ان دروازوں میں سے سیر ہو کر کھانا بھی ہے، خوب پیٹ بھر کے کھانا، کہ اس سے شہوت طاقت پکڑتی ہے اور وہ اطاعت سے رک جاتا ہے. علاوہ ازیں ان میں سے لوگوں کی چیزوں کی طمع بھی ہے، یعنی اس چیز پر نظر جو کسی کے پاس ہو. مثلا کسی کے ہاتھ میں بہت اچھا سا موبائل پکڑا ہوا، اب آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا دھیان نہ اپنی کتاب میں ہے، نہ کائنات کے اندر غور و فکر کرنے میں ہے، نہ کسی ذکر میں ہے. دھیان کہاں ہے؟ نگاہ کہاں ہے؟ بے چین ہو رہے ہیں، ہر تھوڑی دیر کے بعد نظر ادھر ہی جا رہی. پھر سوچتے ہیں اچھے سے پوچھ لوں کہاں سے لیا، کیا ہے، ذرا میں دیکھ لوں. جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو ہر ایک کا لے کے کھڑے ہو جائیں گے، ذرا دکھائیں کیسا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ جو چیز آپ کے پاس نہیں اور آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تو اس کا لالچ بھی باہر نکالیں. جب اللہ دے گا تو بس ٹھیک ہے، لے لیں گے، طمع نہ رکھیں. کیونکہ لالچ جو ہے کیا ہے؟ بری بلا ہے. جو آدمی کسی چیز کی طمع رکھے گا وہ اس کی ایسی تعریف کرے گا جو اس میں نہیں ہوگی، اور اس سے مداہنت کرے گا، اور اسے بھلائی کا حکم نہ دے گا اور برائی سے روک نہیں سکے گا. مثلا کوئی چیز ایسی ہے جو کسی کے پاس ہے اور آپ کو پسند ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اب آپ کی وہ ویکنس ہو گئی نا. اب جس کے پاس وہ چیز ہے اب آپ کو اس کی خوشامد کرنی پڑے گی، اور اگر وہ غلط کوئی کام کرے گا تو آپ اس کو روک نہیں سکیں گے، کیونکہ اگر آپ نے اس کو کسی چیز سے روکا تو وہ آپ کو کس چیز سے روک دے گا؟ اس چیز سے جس کی آپ کو طمع ہے اور وہ دوسرے کے ہاتھ میں ہے. مثلا کسی کے پاس آپ کی چیز سے اچھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ چیز آپ کی ویکنس اور آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس ہو. اب آپ کے پاس تو نہیں لیکن آپ مانگ تانگ کے گزارا کر رہے ہیں، جیسے بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. اب مثلا بہن کی شادی ہو گئی، اس کو نئے نئے سوٹ مل گئے، اب کوئی اسکول میں پارٹی آ گئی، آپ نے سوٹ پہننا ہے، آپ کے پاس ہے نہیں، آپ امی کی منتیں کرتے ہیں، امی تو لے کر نہیں دیتی، پھر بہن کو فون کرتے ہیں، ایک دن کے لیے بورو کر سکتی ہوں تمہارا فلاں جوتا یا کپڑا؟ ٹھیک ہے، اچھا لے لو. اب آپ نے لے لیا، ابھی تو آپ خوش ہو گئے. کل آپ نے کوئی چیز پڑھی اور آپ نے دیکھا کہ آپ کی بہن مثلا کوئی غلط کام کر رہی ہے، آپ اسے کہتے ہیں یہ نہ کرو، کہہ سکیں گے؟ نہیں کہہ سکتے زیادہ. کیوں؟ وہ ناراض ہو جائے گی، پھر جب ناراض ہوگی تو اگلی دفعہ آپ کو سوٹ نہیں ملے گا، تو پھر آپ اس کو اس برائی سے روک بھی نہیں سکتے. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، کوئی لوگ چپ کے آ کے مجھے کہتے ہیں وہ میری فرینڈ جو ہے نا بڑا غلط کام کر رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو میں سے کہتی جا کے منع کرو. نہیں منع نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ فرینڈ کس بات کی؟ کیونکہ اس میں کوئی طمع ہے نا، اور ڈر کیا ہے کہ اگر میں نے منع کیا تو یہ میری فرینڈ ہی نہیں رہے گی. اسی لیے یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دین پڑھنے لگتے ہیں تو بعض اوقات پچھلے فرینڈز سلام کر دیتے ہیں، بغیر سلام بھی چلے جاتے ہیں. کیوں؟
کیونکہ اب آپ ان کو بعض اوقات کال اور بعض اوقات فیل سے منع کرتے ہیں، بعض اوقات کہتے کچھ بھی نہیں آپ ان کو، لیکن آپ اپنے عمل سے ان کو کچھ چیزوں سے روکتے ہیں۔ مثلا آپ کو پتا ہے آپ کی دوست کی کسی لڑکے سے دوستی ہے، بوائے فرینڈ ہے اس کو، اب اگر موبائل پہ میسج کر رہی ہے تو آپ اس کو گھور کے دیکھتے ہیں یا آپ انٹرسٹ نہیں لیتے یا آپ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہے کہ تم تو بور ہو، کیونکہ اب اس کی خواہش آپ کے ذریعے پوری نہیں ہوتی، کیونکہ آپ ساتھ نہیں دے رہے اس کا برائی، دوستی کہاں سے رہے گی؟ تو پھر اس لیے بے حد ضروری ہے کہ انسان کسی ایسی چیز کی لالچ نہ رکھے جو کسی کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے آپ سے پوچھئے، اپنا حساب کر کے دیکھیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، کتنی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر میں جی سکتی ہوں۔ ان دروازوں میں سے جلد بازی اور تحقیق نہ کرنا بھی ہے۔ جلد بازی، جلدی فیصلہ سنا دینا، جلدی تبصرہ کر دینا، جلدی کسی کے بارے میں بری رائے قائم کر لینا، جلدی کسی کنکلوژن پہ پہنچ جانا، وہم و گمان کے گھوڑے پہ سوار ہو کے اینڈ تک چلے جانا، جبکہ اس بات کی حقیقت ہو ہی نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلد بازی شیطان سے ہے، العجلۃ من الشیطان، اور غور و فکر کرنا اللہ کی طرف سے۔ ان دروازوں میں سے مال کی محبت بھی ہے، جب یہ دل میں راسخ ہو جاتی ہے تو دل کو بگاڑ دیتی ہے، اسے ہر طرح سے مال جمع کرنے پر آمادہ کرتی ہے، اسے بخیل بنا دیتی ہے اور اسے تنگ دستی سے ڈراتی ہے، یہاں تک کہ انسان کو لازمی حقوق سے بھی روک دیتی ہے۔ ان دروازوں میں سے عوام کو مذہبی تعصب پر ابھارنا اور دین کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرنا بھی ہے۔ مذہبی تعصب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں اچھا تم کون ہو، شافعی ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، کون ہو؟ اور اس پر صرف پوچھنا نہیں بلکہ ابھارنا کہ جب تک تم یہ نہ ہوگے اپنے مذہب کو، یا مذہب سے مراد یہاں مذاہب اربع وغیرہ جو ہیں وہ ہے، یہاں دین نہیں ہے، یعنی آن دا ہول دین نہیں ہے، وہ تو دین ہوتا ہے، دین اور مذہب میں فرق یہی ہے۔ تو مذہبی تعصب جو ہے، یعنی ریلیجن بیسڈ بائسز جو ہیں ان کو پرووک کرنا، لوگوں کے اندر ان کو ابھارنا اور کہنا اچھا تم آج کل بڑی مذہبی ہو رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ وہ فلاں کو سنتے، فلاں کو سنتے ہو، وہ تو گمراہ کر دیں گے۔ اب کیا ہے یہ؟ بھئی شکر کرو تھوڑا سا کوئی دین کی طرف گیا ہے، ذرا صبر کرو، ایک دفعہ آئے تو صحیح اس طرف، پھر اللہ نے اس کو بھی عقل دی ہے، سمجھ لے گا جس طرف بھی جاتا ہے، کیونکہ جس کا دل کھلا ہوگا، جس کے اندر تعصب نہیں ہوگا، وہ حق کو بہت جلدی پہچانے گا اور حق کو بہت جلدی پکڑ لے گا اور تھام لے گا۔ جب نئے مسلمان ہوتے ہیں، یعنی کہ نیو مسلم جو ہوتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آپ کو کیا مشکلات پیش آئیں اسلام میں آ کر، تو ان میں سے کچھ اور مالی مشکلات کے علاوہ ایک مشکل وہ بیان کریں گے کہ مختلف لوگوں نے ہمیں مختلف طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ کسی نے کہا ادھر نہ جاؤ، اس مسجد میں آؤ، ادھر نہ جاؤ، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، ایک نے کہا یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ ٹھیک۔ مسلم ہو تو کون سے مسلم ہو، سنی ہو کہ شیعہ ہو، پھر سنی بھی ہو تو پھر آگے کون سے مذہب سے ہو، شافعی ہو کہ مالکی ہو۔ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے پڑھ رہا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے دراصل؟ شیطان کا دروازہ۔ جب ان چیزوں میں بہت زیادہ لوگ پڑھتے ہیں تو پھر کیا نقصان ہوتا ہے اس کا؟ دین کی روح چلی جاتی ہے، لوگ خدا کے قریب نہیں ہوتے، لوگ دین چھوڑ جاتے ہیں، اور دین کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرنا بھی ہے، یہ بھی شیطان کا دروازہ ہے۔ ان دروازوں میں سے عوام کو اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے متعلق سوچنے اور ایسے امور پر غور کرنے پر بھی آمادہ کرنا ہے جہاں تک ان کی عقلیں نہ پہنچ سکیں، یعنی دین میں اور اللہ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں ایسی ایسی فلسفیانہ بحثیں کرنا جس کی عوام کو کچھ سمجھ ہی نہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ لوگ دین کو مشکل سمجھ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو اصلی دین کے متعلق شک میں ڈال دیا جائے۔ ان دروازوں میں سے مسلمانوں پر بدگمانی بھی ہے، جو مسلمان سے بدگمان ہوگا وہ اس کو حقیر سمجھے گا۔ اگر آپ کا کسی کے بارے میں گمان یا خیال اچھا نہیں، رائے اچھی نہیں، تو پھر آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ عزیز، محبوب، اس کی عزت کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ اس کو حقیر سمجھتے ہیں، گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اس کے متعلق زبانیں تان دراز کرے گا، ہر وقت تانے دے گا، اس کے عیب اچھالے گا، مجلسوں میں بھی اس کو برا بھلا کہے گا، ہر جگہ اس کے پیچھے پڑا رہے گا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے گا۔ بدگمانی گمان کرنے والے کی خباثت سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ جیسا دل ہوگا نا، خبیث ہوگا،
تو خبیث خیال اٹھیں گے. جیسے جو لوگ پراگندہ ذہن کے ہوتے ہیں نا، تو کبھی آپ ان کی گفتگو سنیں، کوئی سر پیر نہیں ہوگا. آج کل بہت زیادہ گفتگویں ہوتی ہیں نا اس پہ، سیاست پہ، ادھر کے ادھر، تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے، کبھی کسی کی بات کریں گے، کبھی کسی کی کریں گے، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ بات ہے کیا. نہ آغاز، نہ انتہا، نہ کوئی کنکلوژن، نہ کوئی نتیجہ، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اب کرنے کا کام کیا ہے، کچھ بھی نہیں. تو وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں ایسی گفتگو کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کا اپنا ذہن پراگندہ ہے. اسی طرح جب دل خبیث ہوتا ہے تو اس میں کسی کے بارے میں اچھی رائے آتی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ہر وقت دوسروں کی منفی باتیں کرتے ہیں، ان کی کمزوریوں کو اچھالتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر ایک انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہنا کیا یہ مسائل کا حل ہو سکتا؟ نہیں. تو دوسروں کے اندر تو خامیاں ہوں گی، ہر ایک کے اندر، میرے اندر بھی، اوروں کے اندر بھی ہوں گی، لیکن میری گفتگو بتائے گی کہ میرا دل کیا ہے، وہ کتنا طیب ہے اور کتنا خبیث ہے. جو کچھ میری زبان سے نکلے گا وہ کس چیز کا آئینہ ہوگا؟ دل کا. یا تو دل کو درست کرنا ہوگا، یا پھر یہ کہ انسان ساری زندگی یہی طریقے اور یہی رویے اختیار کرے گا. جب بھی کسی کے بارے میں بدگمانی ہو تو کیا سوچنا چاہیے؟ اس کی کوئی اچھی بات بھی سوچ لینی چاہیے، کوئی دوسرا رخ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ بعض اوقات کسی دوسرے انسان کی نیت خراب نہیں ہوتی، اس کا طریقہ غلط ہو سکتا ہے. مثلا کوئی آپ کے ساتھ کوئی لین دین کر رہا ہے، کوئی چیز دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی مثلا کسی کا دھیان اور طرف، اس نے آپ سے مانگا گرین پین دے دو، آپ اٹھا کے بلو دینے لگتے ہیں، تو ریاکشن کیا ہوتا ہے سامنے والے کا جب کوئی ایسا کرے بے دھیانی میں؟ تمہاری عقل ماری ہوئی ہے. عقل نہیں ماری ہوئی، اس وقت دھیان جو ہے نا وہ نہیں تھا کہیں. یا یہ کہ اس نے اپنے خیال میں وہ گرین ہی اٹھانے جا رہا تھا کہ ہاتھ بلو پہ پڑ گیا، لیکن سامنے والے نے کہا دیکھا تم کبھی صحیح کام نہیں کرتے اور کبھی تم میری بات نہیں مانتے. کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی. تو اس معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور پھر معاملے کے دوسرے رخ کو دیکھنے کے لیے حوصلہ رکھنا چاہیے. بدگمانی گمان کرنے والے کی خباثت سے ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ مومن مومن کا عذر قبول کرتا ہے اور منافق اس کے عیبوں کو کریدتا ہے. انسان کو تہمت لگنے کے مقامات سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ اس کے متعلق برا گمان نہ ہو. یہ نہیں کہ ایک ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہی اچھا گمان رکھے، دوسرے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ذرا اپنے آپ کے عمل اور رویے درست رکھے. یہ دو طرفہ ذمہ داری ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اس معاملے میں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی ذمہ داری پوری کرنی، اور دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ اپنی پوری کرنی. اگر دوسرا اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے بھی اپنی ذمہ داری چھوڑ دینی چاہیے؟ نہیں. یہ کچھ حصہ تھا شیطانی راستوں کے تذکرے کا، اور ان آفات کا علاج یہ ہے کہ بری صفات سے دل کو پاک کر کے ان راستوں کو بند کیا جائے. یعنی جب تک اپنی بری عادتیں نہیں نہ چھوڑیں گے تو دل بھی نہیں پاک ہوگا. ہم کیا کہتے ہیں؟ دل پاک ہوگا تو عادتیں ٹھیک ہوگی. دونوں لازم و ملزوم ہے. جب آپ نے کوئی راستہ بند کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات تو صرف ایک طرف سے بند کرنا بھی کافی ہوتا ہے، اور بعض اوقات دو طرف سے کرنا پڑتا ہے. اور انشاءاللہ ان صفات پر آئندہ تفصیلی گفتگو ہوگی. جب دل سے بری صفات کی جڑیں اکھیڑ دی جائیں گی تو بھی دل میں شیطانی خیالات کا گزر تو ہوگا، لیکن وہ پائیدار نہ ہوں گے. ان خیالات کو اللہ کا ذکر روک سکتا ہے، اور دل کی آبادی تقوی سے ہے. شیطان کی مثال اس بھوکے کتے کی سی ہے جو تمہارے پاس آیا، پھر اگر تمہارے سامنے گوشت اور روٹی نہیں ہوگی تو وہ تمہارے در در کہنے سے چلا جائے گا، اور اگر تمہارے سامنے یہ چیزیں ہوں گی اور کتا بھوکا ہو تو وہ صرف ڈانٹنے سے نہیں جائے گا. اسی طرح وہ دل ہے جو شیطان کی خوراک سے خالی ہو تو صرف ذکر سے شیطان وہاں سے چلا جائے گا، لیکن جس دل پر خواہشات غالب آ چکی ہوں وہ ذکر کو اپنے کناروں پر روک دیتا ہے. ذکر اس کے مرکز میں راسخ نہیں ہوتا، کیونکہ مرکز میں تو شیطان ڈیرا لگا لیتا ہے. اگر تم اس کی صداقت معلوم کرنا چاہو تو اپنی نماز پر غور کرو اور دیکھو شیطان کس طرح اس وقت دل میں خیالات ڈالتا ہے. نماز آئینہ ہے، دل کی حالت بتا دے گا. معلوم ہونا چاہیے کہ دل کے خیالات معاف کر دیے گئے ہیں اور ارادہ بھی خیالات میں شامل ہے. جس نے اللہ سے ڈر کر گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا اس کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ چھوڑے تو بھی اس میں نرمی کی توقع ہے.
ہاں اگر پختہ ارادہ ہو تو پھر وہ نہیں، کیونکہ گناہ پر پختہ ارادہ کرنا بھی گناہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار اٹھا کر آمنے سامنے آ جائے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ پوچھا گیا مقتول کیوں دوزخی ہے؟ تو فرمایا کیونکہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی خواہش رکھتا تھا۔ یہ بھی تو ارادہ تھا، لیکن پکا ارادہ تھا اس لیے پکڑ ہوئی۔ ہاں اگر صرف خیال آ جائے، آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات لوگ جوک میں، مذاق میں، اور بعض اوقات غصے میں، بعض اوقات لاپرواہی میں ایسے منہ سے نکالتے رہتے ہیں I'll kill you، کہتے ہیں نا I'll kill you۔ یہ لفظ کبھی نہ بولے، کبھی نہ بولے، کیونکہ یہ معمولی لفظ نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک لفظ ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہم کسی کو پیار سے کہتے رہے اور ایک دن ہمیں اس پر شدید غصہ آ جائے اور ہم کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے۔ تو بات یہ ہے کہ برے الفاظ زبان پہ لانے نہیں چاہیے، نہ ہنسی مذاق میں اور نہ ہی سنجیدگی سے، کیونکہ پھر کرتے کرتے بعض اوقات، اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا الکل یو، اس وقت ہمارا ارادہ نہیں ہوتا، یا بعض اوقات کسی پہ غصہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دل چاہتا ہے کہ اس کی تو گردن اڑا، کہتے ہیں نا بعض اوقات، منہ سے نہیں بھی کہتے، دل میں کہتے۔ اچھا یہ کیا ہے؟ صرف خیال ہے، ارادہ نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتا ہوتا ہم نے کوئی نہیں گردن اڑانی کسی کی، تو اس پہ تو نہیں پکڑ۔ لیکن اگر آپ نے بہت سنجیدگی سے یہ کہا اور پھر پلان بنانے لگ گئے کہ گردن کیسے اڑائی جائے، تو پھر تو پکڑ ہوگی۔ تو اس میں فرق ہے، خیالات پہ پکڑ نہیں لیکن پختہ ارادے پہ پکڑ ہے۔ اور ارادے پر مواخذہ کیوں نہ ہو جبکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے؟ کبر، ریا اور عجب وغیرہ یہ سب باطنی امور ہی تو ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے بستر پر کسی اجنبی عورت کو پائے اور اسے اپنی بیوی سمجھ کر اس سے صحبت کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر اپنی بیوی کو اجنبی سمجھ کر اس سے مجامت کرے تو گناہ گار ہوگا۔ یعنی بیوی اپنی ہے لیکن خیال کسی اور عورت کا ہے، اور یہ سب کچھ دل کے ارادے ہی سے تو ہے، امیجینیشن ہی تو ہے۔